صوفی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خلیفہ راشد یاد آ رہے ہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جس کو بقول ہمارے شاندار واعظ نے، ہمارے ملک کے شاندار واعظ نے بڑے اچھے انداز سے بات کہی تھی کہ سید تھے وہ، کہنے لگے کہ ابا جان بھی دادا جان بھی سر آنکھوں پہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا جان بھی سر آنکھوں پہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر آنکھوں پہ، لیکن جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں۔ بڑا جلسہ، بہت بڑا، لاکھوں کا مجمع۔ ہم نے کہا یا اللہ، آج پھر کیا کہنے لگا ہے سید؟ اس بات کو 2-3 دفعہ تکرار کیا کہ دادا جان بھی سر آنکھوں پہ، اور ابو بکر صدیق خلیفہ اول بھی سر آنکھوں پہ، خلیفہ اول بھی صاحب کہتے خلیفہ اول بھی سر آنکھوں پہ، مگر جہاں عمر ہے وہاں کوئی نہیں۔ 3-4 دفعہ تکرار کر کے کہنے لگے کہ یہ اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر بھی خود آیا ہے، علی بھی خود آیا ہے، عثمان بھی خود آیا ہے، اور عمر کو جھولیاں ڈال کے اللہ سے مانگا ہے، مانگا ہوا صرف عمر۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ اتنے بلند ہیں کہ کسی دوسرے کے متعلق نہیں کہے گئے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اندرونی استعدادوں کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کے ہاں اتنی عظیم استعدادوں کے انسان، اور یہ عمر ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے بیر خاتم پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں، یہ ایک جگہ متعین طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہا کی روایات سے بالکل مسلم کہ ابو بکر صدیق آئے اور اندر بیر خاتم میں داخل ہوئے، اور حضور نے ان کو فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے متعلق سنا، پھر عمر آئے اور اندر داخل ہوئے۔ قباء کے دروازے پر بیر خاتم تھا، ہمارے زمانے میں بھی موجود تھا، بعد میں اس کو منوت کر دیا گیا، اس کے ٹیوب ویل وغیرہ لگا لیے گئے۔ حضرت عمر آئے اور آ کے داخل ہوئے، اجازت مانگی، اجازت دی گئی، اندر آئے، اور اندر آتے حضور نے فرمایا کہ تو جنتی ہے، اپنے کانوں سے نبی کی زبان سے سنا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتیوں نے سنا ہوا ہے۔ جب ان کی خلافت کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، یہ ان کی دینی زندگی کا شباب کا دور ہے، دینی زندگی کے شباب کا دور ہے۔ اور اسی خلافت راشدہ کے اندر یہ شباب ہے جو دینی زندگی کا، اسی درمیان میں ایک دن حضرت حذیفہ کو، جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، حذیفہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ تشریف لے آئے، علیحدگی میں بالکل اور کوئی نہیں، امیر المومنین ہیں اور حضرت حذیفہ ہیں۔ علیحدگی میں بلا کر ارشاد فرمایا کہ حذیفہ، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، منافقین کے نام بتائے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بتائے تھے، منافقین کے نام بتائے تھے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو حضور نے منع بھی کیا تھا کہ منافقین کے نام کسی کو مت بتانا؟ نے کہا ہاں امیر المومنین منع بھی کیا کہ منافقین کے نام نہیں بتانے۔ نے کہا چونکہ مجھے میرے علم میں ہے کہ آپ کو منع کیا گیا، اس بنا پر میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، میری قبر کا معاملہ ہے، اللہ کے واسطے مجھے بتا دے میرا نام ان میں ہے یا نہیں ہے، میرا نام ان میں ہے یا نہیں ہے۔ اپنے متعلق فضائل، اپنے متعلق خوشگمانیاں، اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن،
اپنے کمالات کا معتقد ہونا یہ کفر کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ، خلافت راشدہ کا راستہ یہ ہے جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ سب کے ساتھ خوشگمانیاں، اپنے ساتھ بدگمانیاں۔ میں کہیں ایسا نہ نکلوں، میں کہیں ایسا نہ نکلوں، میں کہیں ایسا نہ نکلوں، اپنے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سب سے پہلا گیا ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے زنا نہیں کیا، نہ قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، میرا خاندان بڑا ہے، میں بڑا ہوں۔ جب اپنی بڑائی کا خیال ہوتا ہے تو آپس میں جوڑ نہیں ہوتا، کبھی جوڑ نہیں ہوگا امت کا۔ جب ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھے، دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرے، یہ بھی اسی دور کا ہے۔ یہ دونوں خلیفے جمع ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔